السلام علیکم ویورز، اگر آپ تیل کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار ایک جنگ سے کم نہیں ہے۔ روز نئے مسائل سامنے آتے ہیں، روز نئی چیز سامنے آتی ہے، تو سب کچھ نیا ہوتا ہے ایک نئے کاروباری کے لیے، چاہے کوئی تیل کا کاروبار ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ تیل کام میں نئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کتنی مشکل سے فائنانس کو ارینج کیا ہے اور آپ اپنی محنت لگا کر اس کے لیے جو پلانٹ اینڈ مشینری ہے یا جو پیکنگ مٹیریل ہے یا جو سٹاک ہے پرچیزنگ آپ نے کی ہے، کس طرح وائزلی آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پرانے کھلاڑی مارکیٹ میں آلریڈی بیٹھے ہیں، جو ایکسپیرینسڈ لوگ بیٹھے ہیں، جو 10 سال 20 سال اور بعض کا لیگیسی میں بھی بزنس کر رہے ہیں، تو آپ ان کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آپ ان کے مقابلے میں بہت نئے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کو نئے کاروبار کے نئے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آپ ان سے بھی لڑ رہے ہیں اور ایک کاروبار کر رہے ہیں، تو تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کوئی ایک بہترین اسٹریٹجی آپ نہ بنا لیں۔ کوئی ایک طریقہ ایسا بنانا ہوگا جس سے آپ کامیاب ہو سکیں، اور اس بہترین اسٹریٹجی میں یہ ہے کہ آپ نے لرننگ کرنی ہے، جس کا پہلا سٹیپ ہے کہ لرننگ آپ کا سیکھنے کا عمل ہے۔ سیکھنے کے عمل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا مجھے کچھ نہیں آتا، چاہے آپ جتنا جانتے ہیں، چاہے آپ جتنا ایکسپرٹ ہیں، چاہے آپ جتنا ماہر ہیں، آپ کو پہلے یہ تسلیم کرنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں سیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس نے کے بعد ہے جی، کامیاب ہونے کے لیے یہ جو لرننگ کا سٹیپ ہے، آپ کو اس کی پراپر ٹریننگ حاصل کرنی پڑے گی۔ ٹریننگ آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، جو اس فیلڈ میں آلریڈی اویلیبل ہیں، یا جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، میٹنگز کریں، اور سب سے بہترین ٹیچر آپ کا کسٹمر ہوتا ہے۔ آپ کسٹمر سے فیڈ بیک لیں۔ زیادہ تر کسٹمر تو پرائسنگ کے حوالے سے دیتے ہیں فیڈ بیک، بھی مہنگا ہے، سستا ہے، یہ ہے وہ۔ اس چیز پر آپ نے نہیں جانا۔ آپ نے پروڈکٹ کون سی دینی ہے، پرائس اس کی کیا رکھنی ہے، پلیس کہاں بیچنا ہے، اور اس کی پروموشن کا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ نے زیادہ تر محنت کرنی ہے، کوشش کرنا ہے سیکھنے کے لیے۔ جب یہ 4 چیزیں آپ کے پاس آ جائیں تو آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لرننگ کے مراحل میں داخل ہو چکا ہوں، میں یہ جان چکا ہوں کہ مجھے سیکھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کب سیکھنا ہے۔ یہ قسم کا جنرل سلیبس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں۔ جتنا آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں آپ زیادہ سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کوشچننگ کرتے ہیں اور اس کی ریزننگ آپ کو دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کے سیکھنے کا عمل تیز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کولڈ پریس مشین کو آپریٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کولڈ پریس مشین کو چلانا کس طرح ہے، یہ بہترین مشین کون سی اویلیبل ہیں، اور اس کو چلانے کے دوران کون سے مسائل آتے ہیں، بہترین سیڈ کون سا ہے، یہ سب سے اچھا سیڈ کون سی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اس کی پروڈکٹ کی پیکیجنگ تک فائنل کس طرح پیکیجنگ تک لے کے جانا ہے ہم نے، اور کون سی اس کی بیسٹ مارکیٹ ہے جہاں ہم نے اس کو سیل کرنا ہے، کون سے رائٹ کسٹمرز ہیں جن تک ہم نے پہنچانا ہے۔ اگر آپ وہ کسٹمرز بھی نہیں اپنے آئیڈینٹیفائی کر سکے تو آپ کی پروڈکٹ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے سیڈ، اس کے بعد ہے آئل ایکسٹریکشن کے بعد اس کی آئل کی سیل، اور مین آئل کیک، کھل جسے کہتے ہیں، آپ آئل کیک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جیسے یہ ٹریننگ سیشن آپ جوائن کریں گے یا جب ہم لانچ کرنے والے ہیں اس کے بعد آپ کو انوائٹ کریں گے، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ رابطہ کریں ہمارے ساتھ۔ ہمارے اس کے علاوہ ملٹی گرین آٹا اور کولڈ پریس آئل، اس کے علاوہ گراسریز کا جو پرانا ایک روایتی سسٹم ہے اس کو ختم کر کے ایک نئے جدید دور کے مطابق ڈیجیٹلائز کر کے ہم اس کو لے کر چلیں، اور ڈور سٹیپ پہ ڈیلیوری آٹومیٹک ہو جائے، اس طرح کے ہم کوئی سپلائی چین پر بھی کام کریں۔ یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے لرن بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔